بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم اگین۔ آج کی جو ہماری ریمیڈی ہوگی جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ ہے سمفائٹم آفیشنیلس۔ سمفائٹم آفیشنیلس کے کیا سائن اور سمپٹمز ہوتے ہیں اور یہ کہاں پر کام کرتی ہے اور اس کی ڈوزز کیا ہوتی ہیں اور اس کی کمپلیمنٹری میڈیسن کون سی ہیں، تو اس کے بارے میں آج مکمل ڈیٹیل کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی دوستو، آج بات کر رہے ہیں سمفائٹم آفیشنیلس کے بارے میں۔ سمفائٹم آفیشنیلس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور یہ ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر آنے والی نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک مکمل پہنچ جائے۔ تو دوستو بات کرتے ہیں سمفائٹم آفیشنیلس کے بارے میں۔ سمفائٹم آفیشنیلس کو کیمفری اور کنٹ بون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک پلانٹ کنگڈم کی میڈیسن ہے اور اس کی روٹ سے اس کا مدر ٹنکچر تیار کیا جاتا ہے یا میڈیکلی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی جڑ سے جو بننے والا مدر ٹنکچر ہوتا ہے اس میں بہت چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہمارے جسم میں بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ جہاں پر ہماری سیل ممبرینز یا ممبرینز کی جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں، تو اس زخمی لیئر کو ہیل اپ کرنے کے لیے، اس کی نئی سطح بنانے کے لیے، نئے ٹیشو بنانے کے لیے ان کا ایک بہت زیادہ اور اہم رول ہے۔ اور خاص طور پر یہ سٹامک میں جہاں پر السر کی کنڈیشن بنتی ہے یا ڈیوڈینم میں السر کی کنڈیشن بنتی ہے یا السریٹو کولیٹس کی کنڈیشن بنتی ہے، تو وہاں پر اس کی جو نئے ٹیشوز بنانے کے لیے اس کے ذرات جو ہیں وہ بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کی بیرونی استعمال کی بات کرتے ہیں تو جہاں پر ٹاپیکلی اس زخم ہوتے ہیں وہاں پر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خارجی طور پر جہاں پر مکد کی خارش ہوتی ہے تو اس کے استعمال کے لیے بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر چوٹ کی وجہ سے، جہاں نسوں کی چوٹ ہو یا پٹھوں کی چوٹ ہو اور وہ ایسی چوٹ جو ہڈی تک چلی گئی ہو یا ایسے زخم جو ہڈی تک پہنچ گئے ہوں، تو ان کے لیے بھی سمفائٹم آفیشنیلس ایک بہت اچھا اثر رکھنے والی دوا ہے۔ جہاں پر ہمارے لیگامنٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹیئر ہو جاتے ہیں یا ٹینڈن جو ہیں وہ ٹیئر ہو جاتے ہیں، اس جگہ پر ان کے استعمال کے لیے، ان کو ریپیئر کرنے کے لیے یا لیگامنٹ کو ریپیئر کرنے کے لیے یا ٹینڈنس کی ریپیئرنس کے لیے، تو وہاں پر آپ سمفائٹم آفیشنیلس کو بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کہیں فریکچر ہو گیا یا کہیں ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو ہڈی کے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ چونکہ جہاں پر فریکچر ہوتا ہے یا ہڈی ٹوٹتی ہے تو وہاں پر اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہو جاتے ہیں۔ ان ذرات کو جوڑنے کے لیے اگر آپ نے فریکچر کے بعد پلاسٹر بھی لگوا لیا ہے، ہڈی کو مضبوط کرنے کے لیے یا اس کے ورم اور سوزش کو ختم کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں سمفائٹم آفیشنیلس۔ اور خاص طور پر جہاں پر ہڈی جوڑ نہ رہی ہو، بہت سارے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں ہڈی کا جوڑ جو ہے وہ برابر نہیں ہو رہا ہوتا یا جوڑ مل نہیں ہو رہا ہوتا، کسی کمزوری کی وجہ سے ان کی ہڈیوں کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ آپس میں نہیں جوڑے ہوتے۔ بعض اوقات ان کو آپریٹ کے ساتھ یا تو پلیٹ کے ساتھ فکس کیا جاتا ہے یا کہیں سکریو کے ساتھ یا راڈ کے ساتھ فکس کیا جاتا ہے، تو ایسی ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے سمفائٹم کا ایک بہت اچھا اور زبردست قسم کا رول ہے۔ اور ہڈی کے ٹوٹنے کی مقام پر ایک سوزش ہوتی ہے اور وہاں پر ایک سرخی کی کیفیت آ جاتی ہے، تو اس سرخی اور اس سوجن کو دور کرنے کے لیے بھی آپ سمفائٹم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کمر میں ایک پھوڑا نکل آتا ہے یا کمر میں ایک زخم سا بن جاتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ اس کو بیرونی استعمال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں سمفائٹم کیو میں، یعنی کہ سمفائٹم کا مدر ٹنکچر آپ وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو پینے کے لیے بھی آپ سمفائٹم مدر ٹنکچر کا استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے بہت اچھے رزلٹ آپ کو نظر آئیں گے۔ ہڈیوں کی ایک لیئر ہوتی ہے، جو ہڈیوں کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے وہاں پر جسے ہم لیگامنٹس کہتے ہیں، لیگامنٹس کی سوجن میں یا لیگامنٹ کی ٹیئرز میں جہاں پر سوزش آ جاتی ہے اور ان میں ایک چبھندار قسم کا درد ہوتا ہے، جیسے پننگ ہو رہی ہو اور دکھن کا احساس ہوتا ہے، چلنے پھرنے میں بھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو ان زخموں پر یا ان ہڈیوں پر آپ بیرونی طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور پینے کے لیے بھی آپ وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو پھوڑے ہوتے ہیں یا زخم ہوتے ہیں ان کی پٹی کے لیے بھی آپ سمفائٹم کیو کا استعمال بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے لیگامنٹ کی ریپیئرنس کے لیے اور ٹینڈنز کی ریپیئرنگ کے لیے وہاں پر بھی آپ سمفائٹم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر جہاں پر فریکچر ہو جاتا ہے
تو فریکچر کے بعد بھی آپ سمفیٹم کا استعمال بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی میں ایک چیز کا اور ذکر کرنا چاہوں گا، جہاں پر جو ہمارے بچے ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جو سر کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے، اگر ملے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ مکمل طور پر مضبوط نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہمارے سر کی ہڈی کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھرتے رہتے ہیں اور مکمل اور مضبوط ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ آپس میں مل نہیں رہی ہوتی یا بہت زیادہ ٹائم لے رہی ہوتی ہیں، تو ایسے بچوں میں جہاں پر آپ کو یہ ایسے کیس رپورٹ ہوں تو وہاں پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سمفیٹم آفیشنلس۔ اگر ہم سر درد کی بات کرتے ہیں تو سر کی پشت سے میں بھی درد ہوتا ہے اور پیشانی میں بھی درد ہوتا ہے، اور یہ درد جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، اور خاص طور پر یہ ناک کی ہڈی تک درد جو پہنچتا ہے، اور نچلے جبڑے کی ہڈی جو ہوتی ہے اس کی سوزش کے لیے بھی اور اس کی سختی کے لیے، اور جہاں پر اس میں سرخی آ جاتی ہے یا سوجن کی کیفیت آ جاتی ہے تو لوور جا میں بھی ہم اس سمفیٹم کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ہیڈیک میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آنکھوں کی بات کرتے ہیں تو آنکھوں پر جہاں پر چوٹ لگ جاتی ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ کھیل کود کر رہے ہیں، کھیل کے وقت بال لگ جاتی ہے یا کہیں کسی کا گھونسا لگ جاتا ہے، کہیں مکہ لگ جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کوئی ایسا ہتھیار اور جو آنکھ کو چوٹ پہنچاتا ہے، آنکھ کی چوٹ میں ایک کیفیت بن جاتی ہے کہ آنکھ میں سرخی آ جاتی ہے اور اس کے گرد بروز سے بن جاتے ہیں یا نیلا پن آ جاتا ہے، تو اس ایسی چوٹ کے لیے بہت ہی زبردست اور خاص قسم کی دوائی سمفیٹم کیو ہوتی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ آنکھوں کی چوٹ میں اس سے بڑی کوئی دوائی نہیں ہے۔ جہاں پر آنکھوں پر چوٹ آ جائے اور آنکھوں میں خاص طور پر ایسی کیفیت بن جائے کہ جہاں پر سرخی بھی ہو اور اس میں بروز بھی بنے ہوں اور ساتھ ساتھ اس میں نیلے کلر کے ہلکے بھی آ جائیں، تو وہاں پر آپ سمفیٹم سے اچھی کوئی دوائی نہیں سمجھ سکتے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ بائک پر سفر کر رہے ہیں یا کہیں آتے جاتے آپ کو دھول مٹی کا سامنا ہوتا ہے اور آنکھوں میں مٹی چلی جاتی ہے، یا ایسے ایریا سے آپ چلے گئے ہیں جہاں سے کیڑے اور مکوڑے آنکھوں میں چلے گئے ہیں، یا کسی بھی انسیکٹ کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور پانی آنا شروع ہو گیا اور وہاں پر جلن کی کیفیت ہے، تو وہاں پر بھی آپ سمفیٹم کیو کا استعمال کر سکتے ہیں پینے کے لیے۔ اگر ہم ایلڈری ایج کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، جہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہوتی ہے، 70 سال سے اوپر ہوتی ہے، یا 80 سال کی عمر کے لوگ جن میں فریکچر ہو جاتا ہے یا ان میں کسی قسم کی ہڈی کی ٹوٹنے کی کیفیت آ جاتی ہے، تو ان لوگوں میں چونکہ بہت کمزوری ہوتی ہے، ان کی قوت مدافعت میں کمی ہوتی ہے، تو اس لیے ایسے لوگوں میں سمفیٹم بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ اگر ان کا فریکچر ہو گیا ہے اور وہ ہیل اپ نہیں ہو رہا، یہ ہڈی جڑ نہیں رہی برابر آپس میں، تو وہاں پر آپ سمفیٹم کیو کا استعمال بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم آسٹیوپروسس کی بات کرتے ہیں، آسٹیوپروسس میں ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہاں پر ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ بھربھری قسم کی ہو جاتی ہیں، بہت ہی کمزور ہو جاتی ہیں، تو آسٹیوپروسس کے جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں سمفیٹم کیو۔ ایسے پیشنٹ جن میں ہڈیاں خود بخود سے ٹوٹنے لگ جاتی ہیں اور بہت عمر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں سمفیٹم آفیشنلس کے بہت اچھے رزلٹ پائے جاتے ہیں۔ بیسیکلی ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ ہڈیوں کو جا کر ریپیئر کرتے ہیں اور ان کے ریشے جو ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے وہ ایک نئی جان دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آسٹیو آرتھرائٹس جسے ہم کہتے ہیں، جہاں پر اٹھتے بیٹھتے ہوئے گھٹنوں میں سے ایک جوڑوں کی آوازیں آتی ہیں، ایسے کٹک کٹک کی آوازیں آتی ہیں، تو ایسی حالتوں کو آسٹیو آرتھرائٹس کہا جاتا ہے۔ آسٹیو آرتھرائٹس میں جوڑوں میں آواز آنے کے ساتھ ساتھ ایک پین کی کیفیت بھی ہوتی ہے اور وہاں پر سوجن کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور ایسے پننگ اور چبھن والا درد بھی ہوتا ہے وہاں پر، تو وہاں پر آسٹیو آرتھرائٹس کے کیسز میں بھی آپ سمفیٹم آفیشنلس کو بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک چیز کو یہاں پر کمپلیمنٹری طور پر آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر آنکھوں کے مسائل آتے ہیں اور آنکھوں کی سوجن آتی ہے یا آنکھوں کے پٹھوں کی سوجن آ جاتی ہے، تو وہاں پر آپ سمفیٹم کے ساتھ روٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور روٹا اس کی بہت اچھی کمپلیمنٹری میڈیسن ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کمر کا درد ہے یا لیگامنٹ کا درد ہے یا لیگامنٹ ٹیئرز ہیں اور ٹینڈن کی سوجن ہے یا ٹینڈن پھٹ گئے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ روٹا کو ساتھ ایڈ ضرور کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سمفیٹم جو ہے وہ اوورآل جہاں کہیں بھی ہڈیوں کے مسائل ہوں گے، ہڈیوں کی کمزوری آئے گی یا ہڈیوں کے جو درد ہوتے ہیں یا ہڈیوں میں چبھن دار درد ہوتے ہیں، تو ان کی ریپیئر کرنے کے لیے آپ
सिम्फाइटम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से जहाँ पर हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस की कैफियत आ जाती है, या ड्यूडेनम का अल्सर आ जाता है, या मैदे का अल्सर आ जाता है, तो उसमें भी आप सिम्फाइटम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये आज की जो हमारी रेमेडी थी सिम्फाइटम ऑफिशिनलिस, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।